اظہار کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ دیکھنے کو آنکھیں، بولنے کو زبان، سننے کے لیے کان، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ، تو چلنے کو پاؤں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ شب و روز اپنے رب عز و جل کی عبادت میں گزارے، لیکن نفس و شیطان کے ہاتھوں غفلتوں کا شکار ہو کر نادان انسان اپنے شب و روز گناہوں میں بسر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے اور اس کا دل کسی اچھے ماحول کی برکت سے چوٹ کھا جائے تو وہ توبہ پر مائل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان رحمت ہے کہ اگر بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر ہم پر کرم نوازیاں ہیں کہ ہم شب و روز گناہوں میں بسر کر رہے ہیں، لیکن رب کریم عز و جل اپنی نعمتیں ہم پر نہیں روکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے میٹھے اور مدنی ماحول کی برکت سے آج بے شمار نوجوان توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا اصلاحی بیان بنام بیٹے کی وصیت فرمایا۔ آپ اس بیان کو اول تا آخر سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا کر اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا مدنی ذہن ملے گا۔ نگران شورا کے اس اصلاحی بیان کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف مجمع الزوائد کے حوالے سے نقل ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام
مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید ان 4 نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ لوگ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت جمع کر کے ان سے پوچھا، اللہ عز و جل کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے؟ اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ان جنازہ اٹھانے والوں نے جواب دیا، ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں، اور یہ جس کا جنازہ ہے اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے، اور اس کی ماں اس شخص کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ کھدی ہوئی قبر ہے، اور اس کے پاس ایک بوڑھی خاتون کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، اماں جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن و دفن میں شریک ہو کر ثواب کماتے؟ انہوں نے کہا، یعنی ماں نے کہا، یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے، میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں غرق رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت، بیٹے نے کہا، ماں جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہ گاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ دوسری وصیت، اے میری ماں مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھ پر لعن طعن کرے گا۔ تیسری وصیت، میری ماں جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس سفید بال کی وجہ سے عذاب سے بچا لے۔ ماں کہتی ہے، جب میرا لخت جگر فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ عز و جل نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔
جب میں نے اس بری عورت کی یہ بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا. بزرگ تھے, وہ کہہ رہے تھے جب میں نے اس بوریا کی بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا, اس پر نماز جنازہ پڑھی, پھر اسے قبر میں دفن کر دیا. میں نے اس کی بری ماں کے سر کا ایک بال, سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا. اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی. جو جسے قبر میں دفن کیا تھا نا, اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی, اور اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دی. میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا, لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا, اے شیخ, ہمارا رب عز و جل بڑا غفور رحیم ہے. وہ احسان کرنے والوں یعنی نیکی کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی. ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے. جے میں ویکا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ رحمتیں, برکتیں, لٹاتا ہوا مہینہ اور یہ ساری پیاری پیاری ساعتیں, آئیے ان ساعتوں میں کچھ مغفرت اور رحمت کی باتیں سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر گناہوں کا احساس پیدا ہو. جب گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے نا, تو اس گناہوں کا احساس پیدا ہوتے ہی ندامت کے آنسو بھی بہتے ہیں. اللہ کی رحمت یاد آتی ہے, اس کی نعمتیں یاد آتی ہیں, بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے, اسے بخش دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا, اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے. پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے, میرے رب میرا گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے. وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ یعنی گرفت بھی فرماتا ہے. تم جو چاہو کرو, اللہ فرما تم جو چاہو کرو, میں نے تمہاری مغفرت فرما دی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کوئی آئے تو صحیح, کوئی مغفرت کی بھیک لینے کے لیے بڑھے تو صحیح, کوئی ندامت کے دو آنسو بہائے تو صحیح, کوئی شرمندگی اور افسوس لائے تو صحیح, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے, آیت نمبر 135 کا حصہ ہے,
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، یعنی گناہ کریں، صغیرہ کبیرہ جو گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ترجمہ ہے اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جان پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے؟ سوا اللہ. اللہ گناہ بخش دیتا ہے، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی. اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. کتنی پیاری، کتنا پیارا ارشاد ہے ہمارے رب کریم کا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان اللہ رحمت الرحمان کتنی پیاری بات بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. کہ گناہ گار مایوس نہ ہو، اگر اس سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، توبہ کرے، ندامت کرے، اپنے رب سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے. جو گناہگار سیاہکار بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اے جنہوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کے حوالے سے نقل ہے، راوی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی ہے جب یہ آیت کریمہ جو بھی ہم نے سنی، آیت نمبر 135 چوتھے پارے کی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس چیخنے چلانے لگا، رونے پٹنے اور سر پر خاک ڈالنے لگا. اس کی ذریت جمع ہو گئی، جو اس کے چیلے تھے جمع ہو گئے. بولی تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا قرآن میں ایسی آیت اتری ہے کہ اب کوئی گناہگار سزا نہ پائے گا، مغفرت کا بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیا گیا ہے. وہ بولے، اس کے چیلوں نے کہا فکر نہ کر، بڑی توجہ کیجئے گا اس بات پر. چیلوں نے کہا فکر نہ کر، ہم ان انسانوں کو حتی الامکان توبہ کی طرف آنے ہی نہ دیں گے، بلکہ ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر دکھائیں گے، جس سے وہ اپنے گناہوں پر بجائے ندامت کے فخر کیا کریں گے. اس پر وہ شیطان بہت خوش ہوا. غور کیجئے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت شیطان کی کیا حالت تھی. اب اس کے چیلوں نے جو شیطان کو کہا، اس پر تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ تو فکر نہ کر، یہ گناہ کرنے والوں کو ہم توبہ کی طرف جانے ہی نہیں دیں گے. ان کو ندامت ہوگی تو توبہ کریں گے نا، ندامت ہوتی ہے تو بندہ معافی مانگتا ہے نا. آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے
میں نے بھول کی تو آپ کسی سے معافی مانگیں گے نا. تو ندامت جب ہوئی نہیں، افسوس جب ہوا ہی نہیں، برے عمل پر غم آیا ہی نہیں، یہ ہوا ہی نہیں کہ یہ میں نے جو کیا غلط کیا، جب یہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوئی تو آدمی توبہ کی طرف جائے گا کیسے؟ اول تو یہ بات. دوسری بات اس کے چیلوں نے جو کہی وہ یہ تھی کہ ہم ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، دونوں باتیں خطرناک ہیں. سوال یہ ہے اس ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں سے، سوال یہ ہے کہ شیطان کے چیلوں نے جو اس کو کہا کہ تو فکر نہ کر، ہم نہ ان کو توبہ کی طرف جانے دیں گے. ایک تو یہ کام اس کو روکیں گے کہ توبہ کی طرف ہی نہ جائیں. دوسری بات یہ کہ ہم ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے، بلکہ یہ اپنے برے اعمال پر فخر کیا کریں گے. ذرا غور کیجئے، کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے چیلے اپنی بات پر پورے اترتے نظر آ رہے ہیں؟ آج فلمیں ڈرامے دیکھ کر لوگ فخر نہیں کرتے. دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، اگر تھوڑا سا بھی ان کے باہر نکلیں، کیونکہ یہ تو الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ایک گناہوں کا احساس، گناہوں پر ندامت اور گناہوں کی ایک فیلنگ ہے، خود کو جو گلٹی فیل کرنا غلطی ہونے کے بعد، یہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں تو بنیادی طور پر یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ. لیکن تھوڑا سا اگر آپ معاشرے پر غور کریں، تمام اسلام بھائی غور کریں، جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سارے غور کریں کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے لوگ ہیں یہ اپنے فلم دیکھنے پر فخر نہیں کرتے، فخر کرتے، اطلاعات نظر نہیں آتے. کسی بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر کیا یہ فخر نہیں کرتے؟ یا یہ بے پردہ عورت، یہ بے پردہ لڑکی کیا یہ فخر نہیں کرتی اپنی بے پردگی کے اوپر؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو بے پردگی کرانے پر فخر نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو شادیوں دعوتوں میں نچوا کر فخر نہیں کرتے؟ غور کرے. کیا ماں باپ منگیتر کے ذریعے ایک غیر لڑکی کے ذریعے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑوا کر منگنی کی انگوٹھی پہنواتے ہوئے فخر نہیں کرتے؟ غور کر لے. کیا داڑھی منڈانے پر لوگ فخر نہیں کرتے؟ نماز قضا کرنے پر کس کو افسوس ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ. فجر قضا ہو گئی، کس کو افسوس ہوتا ہے؟ آفس لیٹ اٹھا، 9 بجے آفس ہے، 9 بجے دفتر ہے، 9 بجے فیکٹری جانا ہے، 8:30 بجے آنکھ کھلی ہے، کب اٹھوں گا، کب ناشتہ کروں گا، کب تیار ہوگا، کب دفتر پہنچوں گا، اس پر بڑا افسوس، اس پر بڑی ندامت، بڑی جلد بازی ہے. اور گھر والوں کو ڈانٹیں گے بھی کہ جلدی کیوں نہیں اٹھایا، ابھی جاؤں گا لیٹ، اگر لیٹ لگی تو میری تنخواہ کٹ جائے گی، میرے نفع کم ہو جائے گا، میری اجرت کم ہو جائے گی. اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے. مگر آفس لیٹ اٹھنے پر افسوس کرنے والے، کیا فجر میں آنکھ نہ کھلنے پر آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ فجر میں آنکھ نہیں کھلی. فجر میں آنکھ کھلتی بھی کیسے؟ آپ کا فجر میں اٹھنے کا ذہن بھی کب تھا؟ آپ نے تو الارم سیٹ ہی 8 ساڑھے 8 بجے پر کیا تھا. آپ نے فجر کی نماز کے لیے الارم سیٹ کب کیا تھا؟ یا ماں نے بھی اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے ان کی اسکول ٹائمنگ کے پر الارم سیٹ کیا تھا؟ فجر کی نماز کے لیے ماں نے کب الارم سیٹ کیا تھا؟ تو افسوس اس وقت ہوتا نا کہ اگر آپ الارم سیٹ کرتے اور یا اٹھنے کی کوئی ترکیب ہوتی، اٹھنے کا کوئی ذہن ہوتا اور پھر بدقسمتی سے آنکھ نہ کھلتی تو چلو افسوس ہوتا. یہاں تو نماز ہی پڑھنے پر، کس فجر کی نماز قضا ہونے پر کس کو افسوس ہوتا ہے؟ ندامت کس کو ہوتی ہے؟ 5 نمازیں قضا ہو گئی، پورے دن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، کس کو افسوس ہوتا ہے؟ آگے بڑھیں، سود لے لیجئے. آج کون افسوس اور ندامت سے سود پکڑتا ہے؟ فخریہ انداز کے اندر سود لیا جا رہا ہے، سود دیا جا رہا ہے. اب چلے گی آپ کی مرضی، نہیں چلائیں جناب، اب اپنی مرضی. اب سارے اپنی مرضی چلانے کے لیے چلے. اب تو سود کی اپلیکیشن داخل کرو، سود لینے کے لیے، لون کے لیے اپلیکیشن دیں، تو وہ اپلیکیشن پر بھی آپ قرآن اندازی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو جناب اس میں انعام ملے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
اور ابھارا جا رہا ہے سود لینے پر، تو کون ندامت کر رہا ہے، کون افسوس کر رہا ہے؟ بلکہ سود پر فیکٹری بنا کر فخر ہی تو کیا جا رہا ہے۔ سود پر کار لے کر 1600 سی سی کار لی، ارے سود پر لی ہے، سود لیا ہے۔ اور سود لینا یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ارے غیرت مر گئی، شرم و حیا مر گئی، اور سود پر کار لے کر فخر کر رہے ہو، سود پر موٹر سائیکل لے کر فخر کر رہے ہو، سود پر بنگلہ اور سود پر مکان بنا کر فخر کر رہے ہیں، سود پر موٹر سائیکل لے کر فخر کر رہے ہیں، سود پر مشینری خرید کر فخر کر رہے ہیں، سود پر پلازا اور ٹاور کھڑے کر دیے فخر کر رہے ہیں۔ افسوس کہاں چلا گیا، ندامت کہاں چلی گئی؟ اناؤنس کر رہے ہیں، اپنے بینک اسٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں، سودی اداروں کے پیپرز دکھاتے ہیں، دیکھو ہم کا بینک نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ ارے سود پر دیے ہیں، سود پر۔ اپنا گناہ چھپانے کے بجائے اور گناہ کی تشہیر کر رہے ہو آپ، کیا ہو گیا ہے؟ رشوت، فخریہ رشوت دی جا رہی ہے، فخریہ رشوت دی جا رہی ہے، ڈونیشن کے نام پر رشوت دی جا رہی ہے، گفٹ کے نام پر رشوت دی جا رہی ہے، سارے کام فخریہ ہی تو ہو رہے ہیں۔ فخریہ طور پر تصویریں کھنچوا کر غریبوں کو لائنوں میں کھڑا کر کر کیا نہ تقسیم نہیں کیے جاتے؟ کتنے کام ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان ان کاموں کو فخریہ انداز میں کر رہا ہے۔ ناجائز ہیں، حرام ہیں، اللہ عز و جل نے ان کاموں کے کرنے کا منع کیا، اس کے پیارے رسول نے منع کیا یہ کام مت کرو، مگر بدقسمتی سے مسلمان ان کاموں کو فخریہ انداز سے کر رہا ہے، اس پر خوش ہو رہا ہے، اس کی تشہیر کر رہا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا بھی کوئی نہیں۔ بلکہ افسوس، 100 کروڑ افسوس تو یہ کہ جو اس طرح گناہوں کا مار لے کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مار لے کر جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور گویا کہ یہ جملہ نہیں کہتا کہ دیکھو میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کی، اگرچہ وہ یہ جملہ نہیں کہتا، لیکن جو یہ کام ہمیں اور آپ کو دکھا رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اس پر بھی ہمیں افسوس کیوں نہیں ہوتا جو دیکھ رہا اور سن رہا ہوتا ہے؟ وہ کیوں افسوس نہیں کرتا؟ اگر کہنے کی طاقت رہی ہے، فتنے کا محل ہے، آپ اور ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے، کم از کم دل میں بڑا جانے کی کیفیت بھی کیا ہماری ختم ہو گئی؟ آج سونے کی چینیں پہن کر، سونے کی انگوٹھیاں پہن کر مرد گھومتا ہے، دھات کے زیور پہنتا ہے، کڑے پہنتا ہے دھات کے مرد، لڑکا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ اب کانچ کی چوڑی پہنے گا تو لوگ باتیں کریں گے، تو اس نے لوہے کی چوڑی بنا لی ہے، کڑے پہنتے ہیں جناب، لوہے کے دانت کے کڑے پہنتے ہیں، ناجائز ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ ناک کے اندر زیور پہنتے ہیں لڑکے، کان کے اندر زیور پہنتے ہیں لڑکے، لاکٹ لٹکاتے ہیں لڑکے، دانتوں سے اور لوہوں سے خود کو جیسا کہ وہ بالکل زیب و زینت دے کر چل رہے ہوتے ہیں لڑکے۔ کون سمجھائے ان کو؟ کون بتائے ان کو کیا کر رہے ہو آپ؟ اتنے بڑے بڑے بال رکھ لیے لڑکوں نے، ایک تو کیا ہو گیا؟ لڑکیوں کی طرح زیور پہن لیے لڑکوں نے، لڑکیوں کی طرح بال رکھ لیے لڑکوں نے، اور اس پر فخر کر رہے، روڈوں پر گھوم رہے، سڑکوں پر گھوم رہے، آدھی پینٹیں پہن لی لڑکوں نے، آدھے ننگے ہو کر گھوم رہے، فخر ہی تو کر رہے اس کے اوپر۔ یہ کیوں کر رہے؟ کوئی شرمندہ ہو کر تھوڑی کو گھومتا ہے روڈ کے اوپر کہ افسوس اور ندامت تو چپ چپ کر گھوم رہا ہو، جناب زیور پہن لیا اس نے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، فخر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ شرم کہاں سے آئے گی؟ ایک کام کیا ہے اس نے اس لیے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، تو آپ کیسے اچھے لگ رہے ہو؟ عجیب ہو گیا، لڑکوں نے لڑکیوں کی طرح بال بڑھا دیے اور لڑکیوں نے مردوں کی طرح بال کٹوا دیے، سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا، عجیب و غریب حال ہے۔
اب اس پر غور کرتا جائے آدمی تو کتنی مطلب کہ دیکھیے کہ ہم شیطان کے چیلوں نے کہا کہ ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر دکھائیں گے. ارے سنو یہ کس کا چیلنج ہے؟ جی یہ شیطان کے چیلوں کا چیلنج ہے. آپ کو اور ہم کو چیلنج ہے کہ ان کے برے کاموں کو ان کے گناہوں کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے. اگر آپ چیلنج قبول کرتے ہو تو آ جاؤ میدان عمل کے اندر کہ ہم برے کام سے بچیں گے اور اگر برا کام ہو گیا تو اس پر ندامت کر کے رب سے معافی مانگیں گے. یہ ہوئی بات. تو اتنی پیاری حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی جو گناہ کر کے نادم ہو جائے نا، افسوس کرے، ندامت لیا، افسوس ہو جائے، غمگین ہو جائے. غمگین ہونا یہ خود ایک توبہ ہے، ایک ندامت ہے. اور توبہ ندامت کا نام ہے. توبہ صرف دو چپٹ مار لینے کا نام نہیں. ہنستے ہنستے گناہ کے توبہ کرتے، ہنستے ہنستے کو توبہ تھوڑی ہوتی ہے. توبہ تو افسوس سے ہوتی ہے. اور جب افسوس ہوگا، غم ہوگا تو اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو افسوس ہے، واقعی اس کو غم ہے، اس کو ندامت ہے. اس کے چہرے کی، اس کے چہرہ بتائے گا، اس کے آنکھوں، اسے آنسو بتائیں گے، اس کی آنکھیں بتائیں گی، اس کے جملے بتائیں گے اس کو کتنی ندامت ہے. تو غمگین ہونا، گناہ ہو جائے تو بندہ غمگین ہو جائے. حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے خواہ وہ استغفار نہ کرے. کیونکہ غمگین ہونا یہ خود ایک ندامت ہے. گناہ ہوگا غمگین ہو جائے، غلطی ہو گئی نا، ہو جاتی ہے، غمگین ہو جائے، یہ کیا ہو گیا، افسوس کرے، خود کو ملامت بھی کرے. ذرا اپنے آپ کو ڈانٹنا سیکھیں، اپنے ضمیر، اپنے نفس کو ڈانٹنا سیکھیں. امام غزالی نے منہاج العابدین میں نفس کو ڈانٹنے کا ایک زبردست سبق دیا ہے. منہاج العابدین آپ کو مقتوط المدینہ سے ہدیۃً مل جائے گی. یہ لیں، اس کو پڑھیں، اپنے نفس کو ڈانٹے. نفس غیبت کر لی تو بندہ نفس کو ڈانٹے کہ نفس تجھے کیا ہو گیا، تجھے تیرے رب نے زبان دی اور تو نے زبان سے غیبت کر دی. یہ زبان اللہ کی نعمت تھی. اے نفس، یہ زبان اللہ کی نعمت تھی. تو گنگا نہیں ہے، تجھے بولنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، قوت دی، تجھے قوت گویائی عطا کی اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے اللہ کا شکر کرتا، اللہ کی حمد بجا لاتا، اسے نیکی کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اچھی بات کرتا، نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے روکتا. مگر اے نفس، تو نے غیبت کر دی، تو نے چغلی کر دی، بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری کر دی، تو نے جھوٹ بول دیا، تو نے گالی دے دی، تو نے فحاشی بک دی. ندامت کرے، ڈانٹے خود کو کہ نفس تجھے کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں کھاتا ہے، وہ خود زبان کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح کبھی بدنگاہی ہو جائے، بندہ خود کو ڈانٹے کہ اے نفس تجھے کیا ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، اللہ کا کروڑوں کرم ہے، تجھے اندھا پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ بھی رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے گناہ کیے ہی ناکوں سے اور اللہ تجھے اندھا نہیں کر رہا. کتنا بڑا کرم ہے اس کا. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم والا ہے، جس کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ اس کا حلم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ پر اس کی بر وقت گرفت نہیں فرماتا، اس کی گرفت نہیں کرتا، اسے مہلت دیتا ہے، موقع ملتا ہے کہ لوٹا بندے لوٹا. جب بندہ لوٹ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا. جی ہاں، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے. وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، غمگین ہو گیا نا، کہنے لگا اے میرے اللہ عز و جل،
میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی. اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی. وہ آواز کیا تھی؟ تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی. تو نے ہم سے محبت کی، ہمیں تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا. تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی. اور اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں اللہ، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. زمین بوجھ سے میرے ہٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے. یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا. کرم کر کرم کر کرم یا الہی، 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 کرم کر کرم کر کرم یا الہی. گناہوں نے میری قبر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری قبر توڑ ڈالی، گناہوں
تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی توبہ پر پختہ نہیں رہتا تھا. جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا. 20 سال تک اس کی یہی حالت رہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندے سے کہو میں اس پر غضبناک ہوں. حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس آدمی تک یہ پیغام پہنچا دیا. وہ بڑا غمگین ہوا اور صحرا کی طرف چل پڑا. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا اے میرے رب کیا تیری رحمت ختم ہو گئی یا تجھے میری نافرمانی نے نقصان دیا یا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے. کون سا گناہ تیری قدیم صفات عفو و کرم سے بڑا ہے؟ جب تو اپنے بندوں کو رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ کس کے در پر میں در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو وہ عرض کرتا ہے مولا جب تو اپنے بندوں کو رحمت بند کر دے گا وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ لاج رکھ لے لاج رکھ لے گناہگاروں کی لاج رکھ لے گناہگاروں کی
رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہ میں مولا، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا اگر تیری رحمت ختم ہو گئی اور مجھے عذاب دینا لازم ہو گیا تو پھر اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھ پر رکھ دے، میں اپنی جان ان کے بدلے میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر تو نے انہیں رد کر دیا، جب تو اپنے بندے پر رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اس طرح وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آہو زاری فریاد اور اپنی رب کی رحمت کو ابھارتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اس کی طرف جاؤ اور کہو کہ اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر ہو تب بھی تجھے بخش دوں گا۔ کہ تو نے میرے کمال قدرت اور کمال عفو و رحمت کو جان لیا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی تعلیم اور بڑی تربیت ہے۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برے کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک شخص نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ بات 2-3 مرتبہ کہی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، یعنی اے اللہ عز و جل تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید رکھتا ہوں۔ اس نے یہ کلمہ دہرا دیے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ دہرا دیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر دوہرا، اسے پھر دہرا دیے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔
آئیے ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے یاد ہو جائے. میں اسے پڑھتا ہوں، آپ دہرا دیں. اس کی رحمت پر امید ہے کہ وہ ہمیں بھی بخش دے گا، ہمارے بھی گناہ معاف کر دے گا. بخش دے میری ساری خطائیں مولا، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. میں ہوں بندہ تو ہے مولا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر، تو ہے قادر، میں ناکارا، میں ہوں سائل، تو ہے مولا، میں ہوں سائل، تو ہے اولا، میں ہوں سائل، تو ہے مولا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ و ندامت سے متعلق آخری میں بہت اہم بات سماعت کر لیجئے اور اسے اپنے گرے سے باندھ لیجئے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں. یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا، بشرطیہ کہ ممکن تھا.
البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لیے استغفار کیا تو امید ہے کہ اللہ اہل حقوق کو راضی کر کے اسے چھڑا لے گا۔ تو اس روایت میں ہمیں گویا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے جو فضائل، برکات، ثمرات، مغفرت کے حوالے سے، رحمت کے حوالے سے، توبہ و ندامت کے حوالے سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، تو توبہ بھی ایک عبادت ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ تو شرح فقہ اکبر، یہ فقہ کی ایک بہت اہم اور مشہور کتاب ہے۔ مشائخ اعظام نے فرمایا، اس میں لکھا ہے کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں، اس کو 3 شرائط بھی کہتے ہیں۔ توبہ کے وقت ان تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، یعنی جو کام کیا اس پر ندامت ہو۔ نمبر 2، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی ترک گناہ، یہ عزم موجود ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی گناہ بھی چھوڑ دے، اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ضروری ہیں۔ ندامت کا ہونا ضروری ہے، اس گناہ کو ترک کر دے یہ ضروری ہے، اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا، یہ پختہ ارادہ، یہ 3 ارکان ہیں۔ اب اس میں یہ تو ہوا، اب خطا، گناہ اور لغزشوں کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ ایک تو وہ جو بندے اور رب کے درمیان میں ہے، یعنی نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ، تو اب اس میں بندے سے تو معافی مانگنی نہیں ہے، اب اس کی توبہ ہے اور ساتھ اس کی قضا ادا کرنی ہے۔ یہ ایک ہو گیا بندے اور رب کے درمیان، کہ اس کی توبہ بھی کرنی ہے اور اس کی تلافی بھی کرنی ہے، کہ جو نماز قضا ہوئی ہے، جو بلا اجازت شرعی فرض روزے قضا ہوئے، یا جو بھی مطلب اس میں جو ایسی عبادت ہے جو قضا ہو گئی، اس کی اس طرح کی ادا ہے تو وہ ادا کرنی ہے، صرف توبہ کرنے سے خلاصے نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اللہ کی نافرمانی سے شراب پی لی، اب اس میں صرف توبہ ہے، اس میں صرف توبہ، ویسا نہیں کہ شراب دوبارہ پیے گا، تو اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہیں پیے گا، یہ اس کا پختہ ارادہ ہو، عزم ہو۔ ایک ہے جو بندے اور بندے کے درمیان میں ہے، جیسے کسی پر ظلم کر دیا یا کسی کی غیبت کر دی، اب کسی کی غیبت کر دی، اب اگر اسے پتا چل گیا ہے کہ ہم نے غیبت کی ہے تو اب اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ ہاں، اسے اگر پتا نہیں ہے تو اسے بتانے کی گندہ حاجت نہیں ہے کہ اس کے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اب اس کے پیچھے اس کے لیے استغفار کرے کہ اللہ تعالی ہم اس کی اور میری مغفرت کر دے۔ اگر کسی کا مال کھا لیا، اب توبہ کر لی، جائیدادیں بنا لی، زمینیں بنا لی، بہت بڑا سیٹ صاحب ہو گیا، لوگوں کے پیسے کھا کر، یتیموں کا مال کھا کر، ورثہ کا مال کھا کر، قبضے کر گنڈا گردی کر کے، بدماشیاں کر کے مال کھا لیا، اب واقعی ندامت بھی ہوئی ہے کہ ہوا غلط، اب صرف توبہ کرنے سے خلاصے نہیں ہوگی، جن جن کا مال کھایا ہے ان سب کو لوٹانا پڑے گا، ان سب کو راضی کرنا پڑے گا، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو بھی اس کے شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں کہ ان کے ورثہ اور جن کو حق دینے کا ان کو لوٹانا پڑے گا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ حاضل قیاس، اس طرح توبہ کرے، اس طرح گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرے، اپنے رب کے بارگاہ میں رجوع لائے، اپنے گناہوں کو پر ندامت لائے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم مرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یقیناً ان کی عاجزی ہے ہمارے لیے بڑی تربیت ہے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے،
آپ نے دیکھا ہوگا جب مجرم آتا ہے تو اس کے کچھ صفائی کے گواہ ہوتے ہیں نا، جو اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس کی خلاصی کرتے ہیں. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے عفو، اللہ تعالیٰ کا عفو اور اللہ کا کرم، اس کا معاف کرنا اور اس کا کرم فرمانا. اللہ تیرے عفو و کرم ہو کہ معاف کرنا اور کرم فرمانا، یہ تیرے عفو و کرم ہے. مولا تیرے عفو و کرم ہو، یہ دونوں کون ہو؟ میرے گواہ صفائی کے، یہ دونوں میری صفائی کے گواہ ہوں، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. یہ کتنی عاجزی ہے کہ مطلب میں تو مجرم ہوں. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم یوں کہتے ہیں کہ ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی. ہم جیسا تو شخص ہے ہی مجرم. اگر ہم بھی مجرم نہیں تو مجرم کون؟ اگر نماز قضا کرنا بھی جرم نہیں ہے تو پھر جرم ہے کیا؟ اگر زنا بھی جرم نہیں تو پھر جرم کیا ہے؟ رشوت بھی جرم نہیں تو جرم کیا ہے؟ سود بھی جرم نہیں تو جرم کیا ہے؟ ماں باپ کو ستانا بھی جرم نہیں تو پھر جرم ہے کیا؟ مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنا یہ جرم نہیں تو پھر جرم کیا ہے؟ بدگمانی، غیبت، چغلی، حسد، تکبر یہ جرم نہیں تو پھر جرم کیا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، شریعت کے احکام کے مطابق اپنے بیوی بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی تربیت اور ان کو مطلب کہ احکام شریعت نہ سکھانا، اگر یہ بھی جرم نہیں ہے تو پھر جرم ہے کیا؟ ان تمام جرائم کا کرنے والا بھی اگر خود کو مجرم نہیں کہے گا تو اصل میں ہم چونکہ گناہ کر کے گناہ کے عادی ہو گئے نا. ابھی ہمیں جرم پر افسوس نہیں ہوتا، جرم پر ندامت نہیں ہوتی. ہم جرم کر کے عادی ہو گئے. عادی مجرم ہوتا ہے نا، عادی مجرم، وہ عادی مجرم ہوتا ہے. ہم لوگ عادی مجرم ہو گئے. اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. ورنہ نیک لوگوں کی تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ولی کامل جن کی نگاہ فیض سے یہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو آپ نے امامے کے تاج سجوا دیے. آپ دیکھیے کیسے نیک ہیں یہ کہ ان کو دیکھ کر لوگ یعنی میرے امیر سنت ایسے نیک ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ نیک بن جاتے ہیں. ایسے نیک ہیں، انہیں دیکھ کر ندامت ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر خوف خدا سے آنسو نکل آتے ہیں. کہ اللہ کے ولیوں کی ایک پہچان احادیث مبارکہ میں یہ لکھی ہے کہ اللہ کا ولی وہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. تو امیل سنت میں تو یہ وصف تو بدرجہ اتم موجود ہے. اب ایسا ولی کامل اور نیک پارسا انسان کی مطلب یہ کیفیت ہے کہ خود اپنا شعر میں لکھتے ہیں، مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو. اپنے آپ کو مجرم کہہ رہے ہیں. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، سایہ گناہ گار پہ دامن کا ڈال دو. کیونکہ یہ سچے عاشق رسول ہیں. امیل سنت یہ سچی عاشق رسول ہیں. یہ جانتے ہیں کہ جس پر پیارے آقا کے دامن کا سایہ آ گیا وہ قیامت کی ہولناکیوں سے نکل جائے گا. کیونکہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو یہ ان کی عاجزی، یہ ان کی عاجزیاں ہیں. اور ہمیں تو یہ ساری باتیں جھنجھوڑتی ہے نا کہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں میں مجرم ہوں، I am a sinner، میں گناہ گار ہوں، بگ سینر، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. یعنی اگر ہم بھی گناہ گار نہیں ہیں تو پھر گناہ گار ہوتا کون ہے؟ ہم بھی سیاکار، ہم بھی بدکار نہیں ہیں تو پھر کون بدکار؟ یعنی اگر نیکی کر بھی لیتا ہے ہم جیسا شخص تو نہ جانے کیسی نیکیاں کر کے کیسی ریاکاریاں ہو جاتی ہیں. نیکیاں چھپاتے کب ہیں؟ ہماری کون سی ایسی نیکی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے؟
کیا کر کے نہ چھپانا، ریاکاریاں کر دینا، دکھاوے کر دینا، احسان کر کے جتلا دینا، نہ جانے کتنی ہلاکتیں ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، توبہ کہ میں نے جو 3 شرائط بیان کی، اسے یاد کر لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو ارشاد بیان ہوا کہ بہت سے توبہ کرنے والے ایسے جن کو ایسا ہوتا ہم توبہ کرنے والے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا توبہ کرنے والے نہیں تھے۔ تو کہیں ہم غلط فہمی میں، خوش فہمی میں نہ رہ جائیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے، انشاءاللہ اس میں ماحول میں رچے بسے رہیں گے تو خالص 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 توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر یہ وہ ماحول ہے، اور اس ماحول کا بانی وہ امیر اہل سنت ہیں کہ جن کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ اسے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ اتار کی گلی اتنی پیاری گلی ہے کہ جو اس گلی میں آ جاتا ہے نا، اسے الحمدللہ رضا کی منزل بھی مل جاتی ہے، اسے غوث پاک کی منزل بھی مل جاتی ہے۔ وہ اس گلی سے ہوتے ہوتے مولا مشکل کشا کی منزل کو بھی پا لیتا ہے، اور وہاں پہنچتا ہے تو میرے آقا کے قدموں سے بھی لپٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ سارا راستہ ہے سلسلے، منزل سے برا سلسلے کے میرے امیل سنت یہ اعلیٰ حضرت کا غلام بناتے ہیں، ان کے ذریعے غوث پاک کا غلام بناتے ہیں، وہاں سے مولا مشکل کشا قدموں میں جاتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور وہاں سے سیدھا آقا کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، آقا کے دامن میں چھپ جاتے ہیں۔ ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے، وہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امیل سنت جو ہے نا، امیل سنت غوث پاک کا غلام بنا دیتے ہیں۔ وہ میرے غوث پاک نے واضح لفظوں میں فرما دیا، واضح لفظوں میں فرما دیا کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ یا غوث اعظم دستگیر، انشاءاللہ نہیں مرے گا، انشاءاللہ نہیں مرے گا، نہیں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق آخر میں سنتیں اور آداب بیان کرنی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آج جوتے پہننے کی کچھ سنت اور آداب بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا اگرچہ جائز ہے، لیکن پیلے رنگ کے جوتے پہننا بہتر ہے، کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی۔ چمڑے کے جوتے سنت ہیں، اس کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنے ہوئے جوتے پہننا منع بھی نہیں۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے، ایک جوتا پہن کر نہ پھریں، دونوں پہن لیں یا دونوں اتار لیں۔ جوتا پہنتے وقت اسے جھاڑ لیں کہ کوئی کیڑا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا، اتارتے وقت پہلے الٹا اتارے پھر سیدھا۔ استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے، ورنہ فقر و تنگ دستی کا اندیشہ ہے۔ مسجد میں اگر آپ کا جوتا کوئی اٹھا کر لے گیا، اسی طرح کے اور جوتے وہاں رکھے ہوئے ہیں، گمان یہی غالب ہے کہ کوئی بھول کر تبدیل کر کے لے گیا ہے، پھر بھی آپ دوسرے کے جوتے ہرگز نہ اٹھائیں کہ یہ گناہ ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے باہر دروازے پر لوگوں کے جوتے رکھے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی بلا تکلف وہ جوتے بغیر کسی کی اجازت کے پہن کر بیت الخلاء وغیرہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کرنا ممنوع و ناجائز ہے، یہ بالکل تو متقی سماعت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے جوتے پہن کر گئے ہوں اور اصل مالک بھی اسی وقت باہر جانا چاہے، تو ظاہر ہے کہ اپنا جوتا نہ پا کر اسے صدمہ ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میرے جوتے چوری ہو گئے، وہ ننگے پاؤں چلا جائے۔ آپ واپس آ کر وہ جوتے دوبارہ رکھ بھی دیں، لیکن اصل مالک تو بیچارہ جوتے ضائع کر چکا، لہذا آپ گناہگار ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کریں، مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔